یہ 9 مئی 2023 کی بات ہے۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے کہ سیالکوٹ کے ایئرپورٹ پر ایک شخص بیٹا بے صبری کے ساتھ اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس شخص کو پاکستان سے عمان کا سفر کرنا تھا۔ یوں تو اس کی فلائٹ کا وقت صبح 4 بجے کا تھا، مگر یہ اپنی فلائٹ سے پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنی فلائٹ پکڑ پاتا، یہ اس سے پہلے پولیس ایئرپورٹ پر پہنچ گئی اور اس شخص کو ایمپیوں کے تحت گرفتار کر لیا۔ یہ شخص مشہور صحافی اور پاکستانی میڈیا کے اینکر پرسن عمران ریاض خان تھے۔ اس واقعے سے چند گھنٹے پہلے ہی جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے بعد ایک سخت رد عمل سامنے آیا، اور یہ رد عمل پاکستان کی تاریخ کا بھیانک ترین رد عمل تھا، جس میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ فوجی تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے فوج کی طرف سے رد عمل آنا بھی فطری بات تھی، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے تمام بڑے اور چھوٹے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا اور تحریک انصاف کے حامیوں اور سینکڑوں کارکنان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ عمران ریاض خان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو مسلسل عمران خان کے بیانے کی حمایت کر رہے تھے۔ جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت سے نکالا گیا تو اس تمام تر عمل کو عمران ریاض خان نے رجین چینج آپریشن کا نام دیا اور پاکستانی فوج پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ امریکہ نے پاکستانی فوج کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے نکالا ہے۔ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد عمران ریاض مسلسل عمران خان کے بیانے کی حمایت کر رہے تھے اور ان کی ویڈیو میں مسلسل عمران خان کی حمایت کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کی طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بھی شدید تنقید کر رہے تھے۔ ہمیں انہوں نے بولا چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، تیرا ملک کھا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا، میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے، لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے۔ کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا کہ میں لڑوں گا اس لڑائی کو۔ آپ اس لڑائی کو چھوڑ کر چلے گئے، ادھوری چھوڑ دی آپ نے لڑائی۔ کل وہ چور تھے، ڈاکو تھے، آج ایسے نہیں ہو سکتا۔ عمران ریاض کو گرفتار کرنے کے بعد کینٹ پولیس اسٹیشن سیالکوٹ میں دوپہر 1 بجے تک رکھا گیا اور اس کے بعد انہیں ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا، مگر ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ منتقل ہونے کے ٹھیک ایک دن بعد 11 مئی 2023 کو عمران ریاض کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ 11 مئی 2023 کو عمران ریاض خان 11:05 پر جیل سے رہا ہوئے تو وہ اس کے بعد گھر نہیں پہنچے، وہ جیل کے باہر سے ہی لاپتہ ہو گئے۔ آخر عمران ریاض جیل سے رہا ہونے کے بعد گھر کیوں نہیں پہنچے اور وہ جیل کے باہر سے کہاں لاپتہ ہو گئے؟ جیل کے باہر کی تمام تر صورتحال انتہائی حیران کن تھی، کیونکہ عمران ریاض کی رہائی سے قبل ہی جیل کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھی اور وہ بے چینی کے ساتھ عمران ریاض کا انتظار کر رہی تھی۔ ان میں ایک گاڑی بلیک کلر کی بیگو تھی اور اس کے پیچھے ایک وائٹ کلر کی کار کھڑی تھی۔ عمران ریاض نے جب اپنا پہلا قدم جیل سے باہر نکالا اور بیگو گاڑی میں موجود 3 افراد باہر نکلے۔ ان لوگوں کے چہروں پر نقاب تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر عمران ریاض سے ہاتھ ملایا اور اسے بیگو گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، اور اس کے بعد یہ نقاب پوش عمران ریاض کو بیگو گاڑی میں بٹھا کر ایک ایسے نامعلوم مقام کی طرف لے گئے جسے آج تک پولیس ٹریس نہیں کر پائی ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض کے لاپتہ ہونے کی خبریں پاکستانی سوشل میڈیا کی زینت بنی اور ان کے والد نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ عمران ریاض کو بازیاب کرایا جائے اور اس میں پولیس اور متعلقہ اداروں کو فریق بنایا گیا۔ کیس پر سماعتیں ہوتی رہی اور عدالت ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن دیتی رہی کہ عمران ریاض کو بازیاب کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، مگر پولیس مکمل طور پر عمران ریاض کو بازیاب کرانے میں ناکام نظر آئی۔ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ نے کی عدالت کو یہ بتایا کہ عمران ریاض ان کی حراست میں نہیں ہے
اس کے علاوہ ISI, MI اور FI نے بھی یہ بتایا کہ عمران ریاض ان کی حراست میں نہیں ہیں۔ عمران ریاض کے لاپتہ ہونے کے بعد پاکستان کے نامور صحافیوں اور نامور لوگوں نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے مسلسل آوازیں اٹھائی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل اور صحافیوں کی عالمی تنظیم نے بھی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے مسلسل آوازیں اٹھائی۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم نے یہ تک کہا کہ ہم جانتے ہیں عمران ریاض ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں ہیں، اور اگر عمران ریاض کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار حکومت پاکستان کو ٹھہرائیں گے۔ پورے دن گزرتے رہے اور عمران ریاض کو لاپتہ ہوئے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا مگر عمران ریاض بازیاب نہ ہو سکے۔ اب تو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اٹھنے والی آوازیں بھی مدھم پڑ گئی تھی، اور پھر 25 ستمبر 2023 کو پیر کی روز صبح 5 بجے پولیس عمران ریاض کو بازیاب کروا کے ان کے گھر چھوڑ گئی، مگر عمران ریاض پہلے کی طرح نارمل نہیں تھے۔ ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بات کو سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے اور وہ صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پا رہے۔ شاید عمران ریاض کو ریکور ہونے میں تقریباً 3 سے 4 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اسی کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کارروائی کرنی ہے۔ عمران ریاض تقریباً 4 ماہ سے زیادہ لاپتہ رہے۔ ان 4 ماہ کے دوران ان کے اہل خانہ نے یہ وقت کس اذیت کے ساتھ گزارا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ اور عمران ریاض کے تقریباً 140 دن سے زیادہ لاپتہ رہنے کے باوجود پاکستان کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عسکری اداروں نے عمران ریاض کی اپنی تحویل میں موجودگی سے مسلسل انکار کیا ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال اور ان تمام باتوں کے باوجود ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آخر عمران ریاض 140 دن سے زیادہ کہاں تھے اور انہیں کس نے اور کیوں لاپتہ کیا تھا۔